بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله۔ پارہ نمبر 20 سورہ قصص، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 10 تا 13۔ مذکورہ آیتوں میں منافقین اور منافق قسم کے لوگوں کے احوال کا بیان ہے، جو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہمارا ایمان اور اعتقاد اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں کچھ تکلیف پہنچ جائے، کچھ اذیت پہنچ جاتی ہے، تو لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ لوگوں کی ایذا رسانی کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کا عذاب، جس کے سامنے بندہ بالکل مجبور اور عاجز ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کو مدد، نصرت وافر مقدار میں مل جائے، مثلا جہاد میں مال غنیمت بہترین مقدار میں مل جائے، اہل ایمان کے ہاتھ غنیمت لگ جائے، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم تو عقیدتاً آپ کے ساتھ، ہم تو مسلمان تھے، ہم تو کفار کے جبر، اکراہ اور بربریت کی وجہ سے مجبوری کے تحت ہم کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ورنہ ہم تو اہل ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس اللہ بعالم لما فی صدور العالمین، کیا اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کی دونوں جہانوں کی باتیں معلوم نہیں ہے؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، منافقت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جو مشکلات، مصائب، تکالیف، اذیتیں آتی ہے، قید و بند کی صعوبتیں آتی ہے، یہ اسی لیے آتی ہے کہ مخلصین اور منافقین کے درمیان فرق اور امتیاز آ جائے، لوگوں پر مخلص کی اخلاص اور منافقین کی نفاق واضح ہو جائے۔ اور آیت نمبر 12 میں کفار کا ایک قول نقل کیا۔ کفار کہتے ہیں کہ تم دین میں ہمارے راستے پر چلو، قیامت دیکھا جائے گا، قیامت کے دن ہم تمہارے گناہوں کو معافی کے ذمہ دار ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اسلام کا راستہ روکنے کے واسطے، مسلمانوں کو بہکانے، گمراہ کرنے کے واسطے کفار کے پاس، عالم کفر کے پاس مختلف تدابیر ہیں، کبھی زور کی بنیاد پر، کبھی زر کی بنیاد پر، کبھی زن کی بنیاد پر، کبھی طاقت کا بے دریغ استعمال، کبھی دولت کی بے تحاشا فروانی، اور کبھی عورتوں کی بنیاد پر بلیک میلنگ، کبھی شکوک و شبہات، دین اسلام پر اعتراضات،
رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف باتیں اور مسلمانوں کو بہکانے گمراہ کرنے کی کوششیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ یہود نصارہ عالم کفر یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان مرتد ہو جائے، اور ان میں سے تدابیر میں سے ایک تدبیر ان کے یہ ہے کہ قیامت کے دن ذمہ داری اٹھانا، گناہوں کا بوجھ اٹھانا، یہ بھی ایک گمراہی کا، بلکہ سورہ نجم کے آخری رکوع میں ایک شخص کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ دو، مال و دولت دو، قیامت کے دن عذاب سے ہم آپ کو بچائیں گے۔ افرأیت الذی تولی وآتی قلیلا، تو ظاہر ہے کہ یہ کہنے والے جھوٹے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی بندہ کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون، جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہی ہے۔ قیامت کے ہولناک عذاب کو دیکھ لے تو پھر ان کو ہمت نہیں ہوگی کہ یہ اپنے بوجھ اٹھانے کے قابل ہو، یہ جھوٹ بول رہی ہے، مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی سند کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ایک بات تو آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کو گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی ایسا مجرم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو جتنے لوگ اس کی دعوت کی وجہ سے ہدایت پر عمل کرے ان سب کے عمل کا ثواب اس دائی کی نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، اور جو شخص کسی کو گمراہی اور گناہ میں مبتلا کرے تو اس گناہ کا وبال اس شخص پر بھی پڑے گا جس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ رواہ مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وابن ماجہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ومن الناس ومن بعض الناس من تبعیضیہ، ومن بعض الناس اور بعض لوگ ایسے ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جب ستائے گئے فی اللہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، جعلا تو اپنایا اس نے فتنةً للناس ستانے کو لوگوں کے لیے، کعذاب اللہ جیسا کہ وہ عذاب ہو اللہ کا، وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ اور اگر آئے کوئی مدد تیرے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ تو وہ ضرور کہیں گے، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ تھے، اَوَلَيْسَ اللَّهُ کیا نہیں ہے اللہ رب العالمین بِأَعْلَمَ خوب واقف خوب جاننے والا، بما ان باتوں سے، فی صدور العالمین جو سینوں میں ہے جہان والوں کے، وَلَيَعْلَمَنَّ اور ضرور معلوم کرے گا اللہ الذین آمنوا ان لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور ضرور معلوم کرے گا منافقین کو، وقال الذین کفروا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، للذین آمنوا جنہوں نے ایمان لایا ہے، اتبعوا سبیلنا پیروی کرو ہمارے راستے کی، وَلَنَحْمِلْ خطایاکم ہم اٹھائیں گے تمہارے گناہ، وما ہم بحاملین حالانکہ وہ اٹھانے والے نہیں، من خطایاہم ان کے گناہوں میں سے، من شیئن کچھ بھی، انہم لکاذبون بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں، وَلَيَحْمِلُنَّ البتہ وہ اٹھائیں گے، اثقالہم اپنے بوجھ، وَاثقالا مع اثقالہم اور کئی بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ، وَلَيُسْأَلُنَّ
اور ضرور ان سے پوچھا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، عما کانوا یفترون، اس کے بارے میں جو وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔